نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون روى الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، محبت رسول کے ساتھ امت مسلمہ کا رویہ. سفر کی 3 تاریخ ہے، آج سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر جگہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگتا ہے. اس تعلق سے ایک بات میں علماء کے سامنے، تمام کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا، خاص طور پر ربیع الاول ہی میں سیرت کو بیان کرنا اور دوسرے دنوں میں سیرت کو چھوڑ دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کبھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا پا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری آتی جاتی ہر سانس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. لہٰذا جب بھی موقع آتا ہے تو الحمدللہ سیرت پر کچھ بولتے ہیں. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک معجزہ ہے. ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہ دیتا تو آپ کی بے داغ سیرت خود ایک معجزہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو ایسے ہیں جیسے اللہ کی تعریف جو ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ویسے قیامت تک بھی اگر خطبہ ممبر پر چڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوراق الٹتے رہیں تو کوئی جو ہے پہلو جو ہے ہمیشہ جو ہے مکمل طور پر جو ہے ہم ختم نہیں کر سکتے. معزز حاضرین، یہ ایک آیت میں ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں. 14ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کو سورۃ النحل کہتے ہیں. سورۃ النحل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی. علماء نے کہا کہ وہ سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر تو ہے، مگر آپ سورت کو شروع سے آخر تک پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہی ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہم جانتے ہیں ہر ایک آدمی ماں کے پیٹ سے جاہل بن کر آتا ہے. اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اعضاء عطا فرمائے. کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہارے لیے کان دیے، نگاہیں دیں اور دل دیا تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو. معزز حاضرین، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 اعضاء دیے، ان 3 اعضاء کا استعمال کرنے سے بندہ جاہلوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے. اور جب بندہ ان 3 اعضاء کا غلط استعمال کرتا ہے وہ جانور نہیں، جانوروں سے گیا گزرا ہو جاتا ہے. ان نعمتوں میں دل بھی ہے. اب جانتے ہیں انسان کی روحانی جسمانی زندگی کا دورہ دل پر ہوتا ہے.
کارڈیالوجی بولتے ہیں اسے. لہذا انسانی جسم میں دل صحیح جسم صحیح، روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے بھی. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. آپ نے کہا کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ دل ہے، اگر وہ صحیح تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. آپ جانتے ہیں 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کہا القلب ملک والاعضاء جنودہ فاذا طاب الملک طابت جنودہ واذا خبثت جنودہ. حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دل بادشاہ ہے، اعضاء پورے اس کے وزیر ہیں. اگر دل صحیح تو دل صحیح مطلب بادشاہ صحیح تو وزیر بھی صحیح رہتے ہیں، اگر بادشاہ بگڑتے ہیں تو جو ہے اس کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، یہ سوال میرے اور آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا. اگر اس کا جواب سننا چاہتے ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. کہا القلب انما خلق لاجل حب اللہ تعالی. دل کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس میں اللہ کی پاکیزہ محبت کو ڈالا جائے. دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت کو ڈالا جائے. اگر آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی پاکیزہ محبت جس قدر رہنا چاہیے اتنی نہیں ہے. لہٰذا ہو رہا کیا؟ ہو رہا یہ کہ گندی محبتیں نعوذ باللہ ہمارے دلوں میں آ جاتی ہیں. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مزے رکھے. ایک تو کھانے پینے کا مزہ ہے، مگر سب سے بہترین مزہ حلاوت چاشنی مٹھاس اگر ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. کہا 3 چیزیں ایسی ہیں بندہ اگر وہ اپنے دل میں پیدا کر لے تو زندگی میں کیا کرے گا؟ ایمان کی مٹھاس چکھ کر رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کرنے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ نے بیان فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. کہا بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت ہونا چاہیے. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے پاس اس کے باپ سے، اس کے بچوں سے، گھر والوں سے، سارے لوگوں سے محبوب نہ بن جاؤں. معزز حاضرین، ان دونوں احادیث تشریح میں علماء نے کیا لکھا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ محبت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت انسان کے دل میں اس وقت ہوگی جس قدر وہ ایمان رکھے گا. اللہ تعالیٰ پر جس قدر آپ کو ایمان ہوگا اللہ کی محبت آپ کے دل میں اس قدر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں کیا کرے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالے گا. اور جب ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے یہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے لوگو اگر تم جو ہے اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے. معزز حاضرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا حکم کیا؟ یہ بھی سن لیجئے. سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. 8 چیزیں، ایک تو باپ، دوسرا بیٹا، ہمارے گھر، ہماری تجارتیں، ہماری بیویاں، ہمارا
ہمارا خاندان، ان تمام کا تذکرہ کر کے آگے فرماتا ہے لوگوں ان 8 چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں رکاوٹ نہ بناؤ. کیوں؟ اگر تم رکاوٹ بنو گے تو یاد رکھو گے تم مومن تو مومن، مسلمان بھی نہیں، تم دنیا میں فاسق و فاجر ہو جاؤ گے. یہی بات تو سمجھ میں آتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ایمان کو بار بار ٹٹولتے تھے. مجھے یاد آتا ہے سیرت میں واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقریباً اپنے جو ہے کئی ہزار صحابہ کے ساتھ مدینہ سے شام کے راستے میں تبوک کی طرف گئے تھے. اس جنگ تبوک میں کیا ہوا؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ساری چیزیں رکھنے کے باوجود بھی رسول اللہ کے ساتھ جا کر مل نہ سکے. جب مدینہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. منافقین نے آ کر آپ کے سامنے جھوٹے ہیلے بہانے پیش کیے، مگر صحابہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچے تھے. یہ تینوں صحابہ کیا کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں کے ساتھ بائیکاٹ کرو. کیوں؟ ان کی بیویوں کی محبت، مال کی محبت، فلاں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں رکاوٹ بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 صحابہ کے ساتھ بائیکاٹ کیا. تقریباً 50 دن کا بائیکاٹ ہوا. اس کے بعد جب جو ہے توبہ قبول ہوئی تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے دربار میں آتے بولتے یا رسول اللہ 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد جو توبہ قبول ہوئی یہ آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے. حالانکہ کعب بن مالک مالدار بھی تھے، نوجوان بھی تھے. جب جوش میں آ گئے تو بولنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس جتنا مال ہے آپ لے لیجئے، انہی مالوں نے مجھے آپ سے پیچھے کر دیا تھا. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں کسی کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. ہماری ہی جماعت کے عالم دین تھے داؤد غزنوی رحمہ اللہ. ایک دن وہ مسجد کو جاتے ہوئے آم کھا رہے تھے. ان کو آم بڑا پسند تھا اور ہمیشہ وہ پہلی صف میں رہ کر نماز پڑھتے. ایک دن ایسے ہوا آم کھاتے کھاتے اقامت بھی ختم ہو گئی، آم کھاتے کہتے پہلی رکعت بھی چلی گئی. باہر کھڑے ہو کر آم کھاتے ہوئے انہوں نے آم کو پھینکا، کہا اے آم زندگی میں تجھے کبھی نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ تیجے کھاتے ہوئے میری تکبیر تحریمہ چھوٹی، تیرے کھاتے ہوئے آج پہلی رکعت چھوٹی. دیکھو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں رکاوٹ آتی تو ماشاءاللہ ہمارے اسلاف اس کو پا لیتے تھے. معزز حاضرین، ہمارے مسجدوں کی میناروں سے یہ کلمات بار بار سنتے آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ ہم سنتے نا، ذرا سوچو اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتے وقت ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آتی ہے کیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے وقت ہمارے دلوں میں محبت آتی ہے کیا؟ اور یہ بات بھی سن لو، اگر آپ عمل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر عمل نہیں کرتے تو آج سے مکمل طور پر اس پہ عمل کرو. صحیح مسلم میں حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مجھے سکھائی. بولے ابو خدری یہ دعا پڑھو. وہ دعا کیا ہے؟ رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد النبی. ابو سعید بولتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے دعا سکھا تو دعا اچھی لگی. بولے یا رسول اللہ دوبارہ سکھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا سن کر انہوں نے یاد کر لی. صبح و شام کے اذکار میں آتے یہ دعا پڑھتے رضیت باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا. مگر صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اسے بولتے ہمیں شہادتین. مؤذن جیسے بولتے ہم ویسے ماشاءاللہ ان کلمات کو دوبارہ دہراتے، مگر ان کلمات کو دہرانے کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے. بولتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بندہ جب شہادتین کے وقت جو ہے اس دعا کو پڑھتا ہے تو ہوتا کیا؟ فرمایا غفر لہ ذنبہ، اس کے جو ہے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو معاملہ ایسا نہیں کہ جو ہے ایک آدھے گھنٹے میں اس کا حق ادا کروں، نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. علماء فرماتے ہیں محبت رسول ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو وہ کامل مومن ہو نہیں سکتا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم اپنے صحابہ کے دلوں میں پائے جانے والے محبت کو ماشاءاللہ بار بار کھنگالتے رہتے تھے۔ یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ کے نبی اپنے نفس کو چھوڑ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہو نا، یہ محبت کا دعویٰ ناقص ہے۔ یہ آپ نے اس موقع پر فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، بولے عمر اپنے نفس سے بڑھ کر جب تک تم میرے سے محبت نہیں کرو گے اس وقت جب تو ہے محبت رسول میں تم ناقص ہو۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے نفس سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر ہاں اب تمہارے دل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کو وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الْمَحَبَّةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ أَعْظَمِ أُصُولِ الْإِيمَانِ۔ یہ عربی عبارت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تقریباً 600 سال کے مجدد ہو، اہل حدیث علماء میں ایسا عالم آج تک پیدا نہیں ہو سکا۔ کیا کہتے ہیں دیکھو، بولتے ہیں اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اتفاق ہے اللہ سے پاکیزہ محبت رکھنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ایمان کے اصول میں سے ہے، یہ ہمارے عقیدے کے مسائل میں سے ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت ویسے کرتے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی سے محبت ویسے کرتے ہیں جیسے نبی نے سکھایا، اللہ کے نبی سے محبت ویسے کرتے ہیں جیسے ہمارے صحابہ اور اسلاف نے کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر زندگی میں کچھ نہیں۔ ایک طبقہ ایسے بھی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں دور دور تک سنت کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں سنت کے بجائے نعوذ باللہ بدعت پر عمل کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے سنت ہے نا ایک ہی رہتی ہے مگر بدعت اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں گے گزشتہ سال امت نے جو بدعت کی آئندہ سال الگ الگ کرتے رہتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے سنت میں بدعت میں ایک فرق یہ بھی ہے سنت پر عمل کرنے سے بندہ دنیا اور آخرت میں نجات پاتا ہے، بدعت پر عمل کرنے سے کیا ہوتا بندہ کیا ہوتا ہے اللہ سے دور ہوتا، رسول اللہ سے دور ہوتا اور دنیا و آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ معزز حاضرین محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، میں تو آپ کے اس خطبے میں اگر یہ جملہ اگر آپ اپنے گھروں کو لے کر گئے تو بہت اچھا ہے۔ کیا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے آپ سے کیسے محبت کی، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک آج تک جو ہے کوئی ویسے اللہ کے نبی سے محبت نہیں کر سکا جیسے حضرات صحابہ کرام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، ان کے دلوں کی روحانی تربیت فرمائی۔ کیسے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام؟ ایک واقعہ ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہیں۔ ایک دن اپنے گھر میں رہتے ہیں، پریشان ہو کر جاتے ہیں، رنگ چہرے کا بدل جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ثوبان جاتے وقت تمہارا رنگ الگ تھا، جب تم واپس آئے تو تمہارے چہرے کا رنگ الگ ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے پاس ہمیشہ رہتا ہوں، آپ کو دیکھتے رہتا ہوں، آپ کی محبت رہتی ہے، جیسے ہی اپنے گھر کو چلا جاتا ہوں آپ یاد آتے ہیں اور میں وہاں گھر میں بیٹھ کر سوچتا ہوں ایک دن دیکھتے ہیں دنیا میں رسول اللہ سے ملاقات تو ہو جاتی ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے اونچے درجے پر چلے جائیں گے تو آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ تڑپ مجھے کیا کرتی ہے گھر سے باہر نکالتی ہے، میں تڑپ جاتا ہوں جب آپ کو نہیں دیکھتا ہوں، اسی لیے کیا کرتا ہوں فوراً بھاگ کے آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میں نفس کو قرار آ جاتا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام اگر آپ کو نہیں دیکھتے پریشان ہو جاتے، اسی وجہ سے اللہ نے سورہ نساء میں آیت اتاری، لوگوں یاد رکھو اگر تم جنت میں رسول اللہ کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء اور صالحین رہنا چاہتے تو اللہ اور اس
اس کے رسول کی اطاعت کرو. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ دیکھو ایسا ہے. ربیعہ رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ خدمت کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ربیعہ دنیا میں تم میری خدمت کرتے ہو, ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہو, تمہیں کیا چاہیے؟ شاید امتی اگر دوسرا ہوتا تو بولتا مجھے گھر چاہیے فلاں چاہیے, مگر وہ اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے تڑپ جاتے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے دنیا میں اپنے ساتھ رکھا, ایسا کرو کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تڑپ کیسی ہے دیکھو, اسألک مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے نبی میں آپ ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. یہ سن کر صحابہ کرام اتنا ہی خاموش نہیں ہو گئے, اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ان کو جو نسخہ بتایا وہ نسخہ ہر مسلمان بھی عمل کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, کہا کہ زیادہ نفل پڑھو انشاءاللہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے. وہ کیا کام ہیں جن کو کرنے سے بندہ رسول اللہ ہو سکتا ہے؟ کچھ کام ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بندہ مطلب جو ہے 2 یا 3 بیٹیوں کی تربیت فرمائے. آپ نے فرمایا 2 بیٹیوں 3 بیٹیوں کا باپ میں جنت میں ایسے رہوں گا. یتیموں کی کفالت کرنے والا آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ واشار بالسبابۃ والوسطی. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی جو ہے دل و جان سے عمل کرنا چاہیے. معزز حاضرین, حضرات صحابہ کرام میں محبت رسول کیسی تھی دیکھو. اب جب ہم گھروں کو جاتے زور زور سے ایسے دروازہ مارتے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے گھر کو جاتے تو دروازہ کت ادب سے مارتے. دیکھو مسند احمد کی روایت میں آیا ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت تقرأ بالاظافر, دیکھیے انگوٹھے سے, یہ ناخن سے بولتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کے دروازوں پر صحابہ کرام انگوٹھے سے دستک دیتے تھے. اور دیکھو پوری زندگی میں کسی صحابی نے آپ سے بلند آواز میں بات نہیں کی, بلکہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو کر دیکھیں 25 سال جو خدیجہ آپ کے ساتھ رہی, روایتوں میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خدیجہ نے کبھی آپ سے بلند آواز میں بات نہیں کی. اللہ اکبر. کیا کردار تھا عورتوں کا. آج کل تو دیکھتے خواتین اپنے شوہروں سے ایسے بات کرتے معلوم ہوتا ہے کہ عورت مرد کی ذمہ دار بن گئی. ڈرانا چمکانا سب ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. مگر جب حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ غار حرا کو جا رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستو پانی جو ہے لے کر بیٹھتے تھے, وہ ستو پانی ختم ہو جاتا تو نیچے آتے. حضرت خدیجہ ستو پانی لے کر پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتی, عورت جا کے پہاڑ کنارے کھڑی رہتی. حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے حضرت خدیجہ کو دیکھ کر اوپر گئے, بولے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی راستے میں آتے ہوئے میں نے دیکھا کس کو؟ حضرت خدیجہ کو دیکھا ہے. ان کے ہاتھ میں سالن تھا, برتن تھا, کیٹلی تھی. دیکھو اللہ تعالیٰ سلام بولتا ہے خدیجہ کو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سلام بولتا ہے خدیجہ کو, اور میرا سلام بھی بولو, اور بولو جنت میں حضرت خدیجہ کے لیے پرسکون گھر کی خوشخبری دو. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حضرت خدیجہ کو پرسکون محل کیوں ملا؟ بولتے ہیں چونکہ پوری زندگی میں بلند آواز سے بات نہیں کی, اس کا بدلہ یہ ملا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پرسکون گھر ملا. ایسے ہی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے, بازو میں ایک صحابی کھڑ کر لوگوں کو اسلام سمجھاتے. ان کا نام تھا حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ. آیتیں اتنی, اصل میں ہوا کیا تھا, تقریباً آپ 26ویں پارے میں دیکھیے ایک سورہ حجرات ہے, اس میں کیا کرے وہ قبیلے بنو تمیم کے کچھ لوگ آ کر جو ہے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو بولے محمد محمد باہر نکلو, محمد باہر نکلو. یہ دیکھیے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہیں بھی نبی کو یا محمد نہیں بولا, آپ دکھائیے پورے قرآن میں نہیں ہے. یا موسیٰ ہے یا عیسیٰ ہے, اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کا ادب کرتا ہے. کبھی بولتا یا ایھا الرسول, کبھی بولتا یا ایھا النبی, مگر کبھی یا محمد پورے قرآن میں کبھی نہیں بولا. اور یا محمد بولنا یہ پورے اعمال کو تباہ و برباد کرنا ہے. جب انہوں نے باہر کھڑے ہو کر کہا, اللہ نے آیتیں اتاری اے محمد کئی کو بولتے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کے آخر میں اب محمد بول کے نہیں پکارنا,
ہمارے پاس دیکھتے لوگ یا رسول اللہ یا محمد زور زور سے پکارتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بڑی بے ادبی ہے یہ۔ لہٰذا نبی کے بازو کھڑے ہو کر جو صحابی وہ مطلب اسلام سمجھاتے تھے، انہوں نے کیا سمجھا، یہ آیتیں میرے بارے میں اتری ہیں سمجھ کر جا کر گھر میں بند ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، کوئی آدمی اگر نماز کو نہیں آتا تو آپ جو ہے تلاش کرتے کیوں فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، وہ صحابی بار بار نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا وہ ثابت کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس موقع پر صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنے گھر میں بند ہو گئے، آپ کے بازو کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام سمجھاتے، اللہ نے کہا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، وہ سمجھ گئے کہ وہ آیتیں ان کے بارے میں اتری ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں اور اتنا ادب کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ معزز حاضرین، حضرات صحابہ کرام محبت رسول میں کیسے تھے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر منوان عمل کرتے، ایک انچ آگے بھی نہیں ہٹتے پیچھے بھی نہیں ہٹتے، آپ کی سنت پر مر جاتے۔ دیکھو ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جوتوں میں پڑھ رہے تھے، وہ جوتے میں گندگی لگی ہے، حالت نماز میں جبرائیل نے آ کر محمد سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے میں گندگی ہے، نکال کر پھینک دیجیے، آپ گندگی ہے۔ تو صحابہ کرام دیکھے، نبی نکالے ہم بھی نکالے، صحابہ کرام نے بھی حالت نماز ہی میں جوتیاں نکال کر پھینک دیں۔ اگر ہم ہوتے تو بولتے شاید ان کے واسطے ہمارے واسطے نہیں تھا وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم ہونے کے بعد کہا اے صحابہ کرام میں نے تو جوتی نکالی اس میں گندگی تھی، جبرائیل نے مجھے بتایا تم نے کیوں نکالی؟ تو حضرات صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو جوتے نکالتے ہوئے دیکھا اس لیے نکالا۔ شاید ایسا ہی موقع تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، آپ نے ایک صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ، حالانکہ اندر آ کے بیٹھنے کا مطلب تھا، دیکھو کیسی محبت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اندر آ کے بیٹھنا تھا، وہیں بیٹھنا مقصد نہیں تھا۔ آپ کیسے تھے، آپ کی حفاظت فرماتے، آپ کے اوپر تیر آتے، حضرات صحابہ اکرم اپنے سینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے دے دیتے تھے۔ یہ بات بھی دیکھو، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، شرط لکھنے کا وقت آیا تو اس وقت شاید حضرت علی لکھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے والے کفار نے کہا ہم جو ہے اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے، تم کو بھی ہم رسول نہیں مانتے، تم کیوں لکھتے ہو محمد رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی مٹا دو اسے، محمد رسول اللہ مت لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کا نام لکھوں اور میں اپنے ہاتھ سے آپ کا نام تو مٹا نہیں سکتا میں۔ اور یہ دیکھو کیسا ہے، دشمنان اکرام آتے تھے، دشمن آتے تھے آپ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے ہیں، سامنے والا دیکھ کر بولا میں نے دنیا میں کئی کمانڈروں کو دیکھا، ان کے ساتھ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، مگر حضرات صحابہ کرام رسول اللہ کی جیسے محبت کرتے ویسے محبت کرتے ہوئے کسی سے میں نے نہیں دیکھا۔ یہ دیکھو کیا بولتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول اللہ سے کیسے محبت کرتے ہو؟ یہ الفاظ ہمیں بولنا، کہا کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا ومن الماء البارد علی الظما۔ یہ تو سونے سے پانی کے لکھنے سے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تو اپنے مالوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے ماؤں سے زیادہ، بلکہ ایک پیاسے کو جیسے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں۔ یہی دیکھو محبت رسول کا جو معنی صحابہ نے سمجھانا، ماشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، ہماری نمازیں رسول اللہ کے مطابق ہوں، ہماری زکوٰۃ، ہمارے روزے، حج، بلکہ اگر آپ کو کوئی بھی کام کہا جائے پہلے پوچھو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرے کیا؟ جمعہ کا خود موقع ہے، ہم دیکھتے ہیں اہل حدیث مسجدوں میں خطبہ ممبر پر ہوتا ہے، دوسرے مسلک کی مسجدوں میں دیکھتے ہیں خطبہ نیچے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے خطبہ عربی میں ممبر ہی پہ پڑھنا، کیا آپ لوگ نہیں جانتے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مختلف زبانوں میں اللہ نے کتابیں اتاریں، تو اللہ کے نبی کی زبان عربی تھی اس لیے وہ ممبر پہ خطبہ دیتے تھے۔ اگر دوسری زبان میں خطبہ ہو سکتا ہے تو صرف ممبر ہی پر مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے سے ہوگا کیا؟ دنیا میں ہدایت ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوا
اطیعوہ تہتدوا، اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ خوشگوار زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم خوشگوار زندگی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ میرا گھر اچھا ہو، اٹیچ باتھ روم ہو۔ خوشگوار زندگی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں وسائل زندگی ہو، نہیں۔ خوشگوار زندگی کس وقت ہوتی ہے؟ اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی توفیق دی، جو اللہ پر ایمان لاتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، آپ کی چھوٹی بڑی ہر سنت پر عمل کرنے والے کو خوشگوار زندگی ملتی۔ آپ دیکھتے ہیں توحید پرستوں کو، اللہ پر ایمان لاتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، ماشاءاللہ زندگی وہ ہے مکمل طور پر خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھو اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود پڑھتے رہیں۔ جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے تو کیا ذرا ذرا درود پڑھنا چاہیے۔ میرے استاد مدینہ کے سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں عام دنوں میں درود پڑھنے کا ثواب الگ ہے، جمعہ کے دن درود پڑھنے کا ثواب الگ ہے۔ عام دنوں میں کیا ہوتا، درود پڑھے تو فرشتے لے جا کے رسول اللہ تک پہنچا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، افضل دن جمعہ کا دن ہے، تم درود پڑھو، وہ تمہارا درود میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں اتنا بھی آیا میری روح لوٹائی جاتی ہے، ماشاءاللہ میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ہم لوگوں کو دیکھتے جمعرات کے دن مغرب آتے ہی ان اللہ و ملائکتہ اسٹیٹس پر رکھ لیتے ہیں مگر درود نہیں پڑھتے۔ یہ غلط بات ہے، درود پڑھنا چاہیے۔ لمبا درود تو اللہ کے نبی نے سکھایا، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں مکمل طور پر کہنا چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں، پاؤ پڑھوں کیا، آدھا پڑھوں کیا، پونا پڑھوں کیا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جس وقت جتنا دل چاہے درود پڑھو۔ اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر درود پڑھے تو مجھے ملے گا کیا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا دیکھو درود پڑھنے سے تمہیں دو فائدے ملیں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، دوسرا یہ فائدہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ٹینشن کو دور کرے گا۔ لہذا آج کی دنیا میں ڈپریشن، یہ ٹینشن بہت زیادہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم درود پڑھیں، مگر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بجائے لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے لگتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا دیکھو قیامت کے قریب میں میری جو ہے امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان 73 فرقوں میں بٹے گی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیکھو کیسا امت کی فکر کیسی ہے، پوچھے کون نجات پانے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے۔ سمجھ میں کیا آیا؟ اگر ہم صحابہ کے راستے پر چل کر نبی سے محبت کرتے ہیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور آپ نے ستاروں کی مثال دی، کہا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کہا جب تک ستارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ دنیا میں روشنی رہتی ہے، کہا میرے صحابہ جب دنیا سے چلے جائیں گے امت پر فتنوں کا دروازہ کھلے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ابن مسعود اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت آتی، آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، آپ سے محبت کرتے، اور کسی بھی صحابی کو آپ بدعتی نہیں بتا سکتے، پورے صحابہ ماشاءاللہ سنت پہ عمل کرنے والے۔ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے صحابہ کی طرح ہم کرتے رہیں گے، امت بدعت و خرافات سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، آج کل بھی لوگ جو ہے تقریباً جب 12 ربیع الاول کا موقع آ جاتا ہے اس وقت لوگ جو ہے میلاد النبی مناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میلاد النبی کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا برتھ ڈے ہے، اور برتھ ڈے منانے کی جو تاریخ ہے وہ عیسائیوں سے لی گئی ہے 25 کرسمس کی۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ میلاد النبی پوری جو ہے مکمل طور پر جو ہے نصارہ کی مشابہت ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے نا، یاد نہیں آتا کیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ یہود و نصارہ کے طریقے پر مت چلا۔ مسجد میں تو ہم بولتے ہیں یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلا، مگر مسجد کے گیٹ کے باہر گئے تو دیکھتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میری امت کے کچھ لوگ میرے غلو کریں گے، آپ نے فرمایا لوگو میری شان میں وہ غلو نہ کرو جو عیسائیوں نے کیا کیا، عیسیٰ کی شان میں کیا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ مجھے رکھا ہے وہیں رکھو۔ آج دیکھو میں ایک چیزیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمارے معاشرے میں جو غلو ہوتا ہے وہ دیکھو۔ ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے۔ کہاں نور سے پیدا ہوئے؟ نور سے نہیں پیدا ہوئے۔
ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. آپ کے ماں باپ بھی تھے, آپ کے باپ کا نام تھا عبداللہ, آپ کے والدہ کا نام تھا کیا تھا؟ آمینہ. لیکن یہ الگ بات ہے کہ آمینہ جب ملک شام گئی تھیں, انہوں نے وہاں ایک طرح کی روشنی دیکھی تھی, اس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نور سے پیدا ہوئے. وہ نور کیا تھا؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کی ماں نے جو ہے جب ماں کے پیٹ میں تھے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت جو نور تھا نا, وہ نور اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے بھٹکتی دنیا کو اس نبی کی طرف سے ماشاءاللہ روشنی کا راستہ, روشنی ملے گی. اور دوسرا یہ ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. کیسے کیسے باتیں بولتے ہیں لوگ, معلوم ہے قل هو اللہ احد, احد ہے یہ, رسول اللہ کا نام احمد ہے, دونوں میم کا فرق ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی تھے. اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے مدینے کو افضل قرار دیتے ہیں مکے سے. اللہ اکبر, بدعتی لوگ تو مدینے کو چلے گا تو دیکھنے کا رہتا. بعض لوگ تو رسول اللہ کی خبر کو پیٹ بھی نہیں بتاتے. بلکہ میں 2001 سے 2007 تک مدینے میں رہا, آپ کو بالکل سامنے جو میں نے دیکھا بتاتا ہوں. رات تقریباً 10 بجے تک سعودی پولیس رہتی ہے, الحمدللہ کسی کو خبر کے پاس کھڑنے نہیں دیتی. 10 بجے کے بعد پورے بدعت آتے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ایک عورت نعوذ باللہ رسول اللہ کی قبر کو قبلہ بنا کے نماز پڑھ رہی ہے. یہ کون سا موقع؟ یہ 2006-07 کی بات کر رہا ہوں نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مانتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, میرے بنگلور کے ایک ساتھی تھے, وہ جامعہ اسلام میں پڑھ رہے تھے. تو اس وقت ہوا کیا تھا, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کام کرنے کے لیے کھڑایا گیا تھا. تو رات میں جب وہ کام کر کے واپس لوٹے تو 450 چیٹیاں اپنے ساتھ لائے. وہ چیٹیاں کیا تھے, خطبہ اگر چپڑ رہا ہے 5 منٹ میں ختم کر لیں گے, تو وہ چیٹیاں لے کر آئے. تو رات میں لا کے کھانا کھانے کے بعد ہم کھولے, 450 چیٹیوں میں لکھا ہوا ہے ایک نوجوان ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے, یا رسول اللہ وہ لڑکی سے پیار کرتا ہوں, اس بارے میں آپ میری کشتی پار لگائیے, بول رہا ہے نعوذ باللہ. اور وہ چیٹیاں دے کر کیا بولا, اندر ڈال دو بول رہا ہے. وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, لے کر آ کے پڑھے تو نعوذ باللہ یہ حال ہے. لہذا اس طریقے سے دیکھتے ہیں. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ مکے مدینے کو برابر کیا کہتے ہیں 10 دن پہلے لے جاتے آپ کی میلاد النبی مدینے میں. اب چونکہ سعودی عرب میں الحمدللہ سلفیوں کی حکومت ہے, وہاں جو ہے بدعتیوں کو جو ہے پر مارنے کے اعتبار سے بھی نہیں ہوتا. دیکھتے ہیں 12 ربیع الاول جب مدینے میں آتی ہے, مسجد نبوی کے ساحت میں لوگ ہنگامہ کرتے رہتے ہیں, کیا بھی کرتے رہتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھو, دوسری جگہ بدعت کرنا خطرناک ہے, مدینے میں جا کر بدعت کرو گے تو یاد اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سنت کے مطلب غلو میں خاص سنتوں کو لے لیتے ہیں. بعض لوگ پگڑی بننے کو سنت سمجھ گئے, بعض لوگ میٹھا کھانے کو سنت سمجھے, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ان پہ عمل کرنا چاہیے. دیکھو کیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو گھر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بیٹھے ہیں, کدو اور گوشت پکا ہوا ہے. اللہ کے نبی کدو بڑا پسند تھا. جب حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سالن میں سے کدو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پلیٹ میں ڈالا, آپ کھاتے گئے, یہاں سے کہ سالن میں کدو ختم ہو گیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. انس کے گھر میں دوبارہ جب کدو بنا, دیکھو اللہ کی نبی کی سنت پر دسترخوان پر بیٹھ کر کیسے محبت کرتے ہیں. جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں دوبارہ جب کدو کا سالن پکا, دسترخوان پر بیٹھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور بولے اے کدو, میں تجھے صرف اس لیے کہتا ہوں کہ میں تجھے صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ تجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں غلو میں کیا کیا نظمیں نہیں پڑھی جاتے. جو نظمیں جو قوالیاں ہیں ان سب کا سننا جائز نہیں ہے. ہمارے پاس دیکھتے ہیں ایسے اشعار پڑھتے, جیسا ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, ایک لڑکی آ کر ایک شعر پڑھی, اس شعر میں غلطی ہے. کیا ہے وہ لڑکی بولنے لگی عربی میں وفینا نبی یعلم ما فی غدی, ترجمہ یہ ہے ہمارے درمیان میں ایک نبی ایسا ہے جو کل کی بات جانتا ہے. نبی نے سنا تو کہا اے لڑکی اس سے پہلے تم جو اشعار پڑھ رہی تھی وہی اشعار پڑھو, یہ شعر مت پڑھو. لہذا کیا سمجھ میں آیا, محبت رسول کی شان میں غلو سے لکھی ہوئی نظمیں پڑھنا سننا لکھنا سب یہ ناجائز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں حضرات صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت لکھی نا, وہ اس طرح کی نعت قیامت تک کوئی بھی نہیں لکھ سکتا, بلکہ توحید پرست جو ہوتا ہے وہی صحیح نعت لکھ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنا بھی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر میں جا کر میں اپنے باپ سے بولوں میں تمہارے سے عشق کرتا ہوں تو باپ مارے گا. جس لفظ کو آپ اپنے باپ کے لیے استعمال نہیں کرتے تو کیسے
اب اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں، بالکل نہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں غلط مقامات میں درود پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے اور اس کے بعد اقامت سے پہلے درود پڑھتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے الفاظ میں اضافہ بھی ہے، پتہ نہیں کیا درود تاج ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے۔ اور کچھ لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا، بعض لوگ مدینے کو جاتے تو بولتے جا کو ہماری طرف سے سرکار کو سلام بولو۔ کہاں ہے بھئی یہ؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تم جہاں بیٹھتے ہو وہاں بیٹھ کر تم ماشاءاللہ درود پڑھ لے سکتے، کہیں ایسا ہے کیا کوئی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بولو؟ اور اس طریقے سے من گھڑت بے بنیاد جھوٹے واقعات بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خطبے کے اختتام پر ہم پہنچے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے یہ بھی سن لیجئے۔ آپ کا احترام کرو، جب بھی رسول اللہ بولا تو کیا بولنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ ہم آپ کا احترام کریں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی چھوٹی بڑی ہر سنت کا مکمل طور پر یہ کریں۔ اور ہمارے اسلاف کیسے ادب کرتے تھے معلوم؟ اللہ اکبر، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 5000 لوگ جو ہے بیٹھتے تھے۔ یہ مائک آف ہو گیا تو خطبہ دو سنے نہیں آتا۔ کیسے تھے ہمارے اسلاف؟ 5000 لوگ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، 4500 لوگ یہ دیکھنے کے لیے آتے امام احمد کی محفل میں رسول اللہ کی حدیث کا ادب کیسے ہوتا ہے۔ 500 لوگ پین لے کے ماشاءاللہ لکھتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لوگ آج رفع دین کرنے والوں پر بھی پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مطلب بغل میں بتاں رکھ لے کو کھڑ جاتے تھے، وہ رفع دین کرے تو بتاں نیچے پڑ جاتے تھے۔ ایسا جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آپ رفع دین نہ کریں کوئی بات نہیں، مگر رفع دین کرنے والوں کا مذاق اڑانا اور رفع دین کے بارے میں غلط باتیں بولنا یہ بات بھی نہیں ہے۔ محبت رسول کا ایک تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ کے اخلاق کو اپنائیں۔ ہم نمازوں میں ماشاءاللہ رسول اللہ کو فالو کر لیتے، مگر اخلاق میں رسول اللہ کو فالو نہیں کرتے۔ دیکھو رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، کیا بولتے؟ اے اللہ اچھے اخلاق کی ہدایت دینے والا تو ہے، برے اخلاق کو میرے سے پھیرنے والا تو۔ اور یہ بد دعا پڑھتے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ لوگوں میں دیکھتے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا پڑھتے، یہ دعا آئینے کی نہیں ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے۔ دیکھو اللہ کے نبی دعا کرتے، اے اللہ میری صورت تو اچھی بنا یا میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ اور یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، ایک بات بھی کہنا چاہوں گا، پرانے زمانے میں ہماری خواتین کیا کرتی؟ اپنے بچوں کو رسول اللہ کی سیرت سکھاتی تھیں۔ کیا کرتے؟ اصحاب جو ہے صحابہ کے اور جو ہے ہمارے اسلاف کے قصے سناتے۔ آج کل تو یہ ہے ہمارے بچے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک ان کے سامنے فون نہ رکھا جائے۔ یوٹیوب میں آنے والے انبیاء کے قصے ہم ان کو سناتے ہیں، اس میں ایکٹنگ ہے، اس میں فوٹو ہے، یہ ساری چیزوں سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ دیکھو ہمارے اسلاف کیسے تھے، بولتے ہیں عبدہ بنت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ، صحابہ اکرام دیکھو جب بھی سونے جاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر کے آئے، فاطمہ نے پوچھا اے انس تمہیں کیسے یہ دل بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈالو؟ اور یہی بات تو ہے، صحابہ اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نعمت سمجھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو ماشاءاللہ پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا؟ پورا مدینہ مکمل طور پر کیا ہو گیا؟ تاریک ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی رسول اللہ کو یاد کرتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہمارے اسلاف بھی ایسے تھے۔ ایوب سختیانی کے بارے میں آتا ہے قال رسول اللہ بولے تو پورا ہونٹ سوکھ جاتا تھا اور رونے لگتے تھے۔ اور یہ دیکھو بات کیسی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے جو ہے غلام ہیں، خادم ہیں، ان کے ایک غلام ہیں، ان کا نام ہے ثابت البنانی۔ کیا بولتے؟ اے انس جن آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے وہ آنکھیں مجھے دے دو تاکہ میں رسول اللہ کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کو لوگ دیکھ کر بولتے ہیں مقداد تمہاری آنکھیں تو اتنے قابل رشک ہیں، تم نے اپنی آنکھوں سے جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اس حدیث پر اپنی بات کو ہم ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دنیا سے چلے جانے کے بعد میری امت میں میرے سے سب سے زیادہ
زیادہ محبت کرنے والا کون ہوگا؟ انشاءاللہ یہ خوشخبری انشاءاللہ ہم سارے مسلمانوں کو حاصل ہو کر رہے گی۔ اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک آدمی اپنے فیملی والوں کے ساتھ مجھے دیکھنے کی تمنا کرے۔ اللہ اکبر! کیا زندگیوں میں ہم کبھی گھر میں بیٹھے کیا اللہ تعالیٰ کی دیدار کے بارے میں کبھی ہم سوچے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں جنت میں نصیب ہوگا، اس تعلق سے ہم سوچے کیا؟ مکمل طور پر یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی جس سے محبت کرے گا ان کے ساتھ ہوگا۔ ہوا کیا؟ بولتے اہل مدینہ اس سے خوش ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ سارے انبیاء سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ حشر فرمائے گا۔ بولتے انس رضی اللہ عنہ میں بھی تمنا کرنے لگا، حالانکہ میرا عمل ابو بکر و عمر کی طرح نہیں ہے، مگر میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر و عمر کے ساتھ ماشاءاللہ ہے جنت میں جمع فرمائے۔ یہ واقعہ رلا دیتا ہے ہمیں۔ بولتے ہیں حضرت اسلم جو امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ملک شام گیا، وہاں بلال تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلال جب تم مدینے میں رہتے تھے تم رسول اللہ کے زمانے میں اذان بھی دیتے تھے، وہ اذان تمہاری مجھے یاد آتی ہے، وہ اذان تم دوبارہ دے سکتے کیا؟ بلال رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ اذان دینے کھڑے ہیں، جیسے ہی اشہد ان محمدن رسول اللہ پہ پہنچے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا آنسو آنے کا مطلب کیا تھا؟ ایک وقت وہ تھا مدینے میں اشہد ان محمدن رسول اللہ بولتے رسول اللہ وہاں موجود رہتے تھے، آج بلال نے جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا تو وہاں رونے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے اتنا روئے کہ اذان مکمل بھی نہیں کی۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہیں دی۔ تو ایک سمجھ میں کیا آیا؟ جب بھی جو ہے ہمیں اذان میں آتا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمیں دل میں دعا کر لینا اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جمع فرما۔ اللہ سے دعا کر لینا اے اللہ ہمیں قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ مکمل طور پر عطا فرما۔ خلاصہ یہ ہے ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بولا جاتا ہے۔ محبت رسول بہت طویل موضوع ہے، قیامت تک بول سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی، محبت رسول ایک دعویٰ نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کیا ہے؟ ایک ایمان ہے، اور جو ہے مکمل طور پر ہمارے ایمان و عقیدے کا یہ جز ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جذب سے محبت کریں، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے رسول اللہ سے جیسے محبت کی ویسے کریں، اور ہمارے اسلاف جیسے نبی سے محبت کرتے ویسے محبت کریں۔ اللہ کی نبی کے شان میں گستاخی بھی نہیں کرنا، اللہ کی نبی کی بے ادبی بھی مکمل طور پر نہیں کرنا۔ اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ کتاب و سنت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا مطالعہ کریں تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اور خصوصاً ہماری جماعت کے عالم دین تھے صفوان مبارک پوری رحمہ اللہ الرحیق مختوم نامی کتاب ہے، الحمدللہ عربی میں لکھی، دنیا کے کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہر گھر میں اس کا مطالعہ ہونا، اور ہمیشہ جو ہے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ آتا درود پڑھنا چاہیے۔ اسے پر اپنے خطبے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی پاکیزہ محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے منہج پر چلتے ہوئے آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کے نام پر دنیا میں جو بھی غلو ہوتا ہے اس غلو سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میلاد النبی منانے والوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے ہر گوشے میں رسول اللہ کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔